بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج علم غیب کے موضوع پر ہم کلام کریں گے۔ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 26 اور 27 میں اسے بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا کسی کو اپنے غیب پر مسلط نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، کہ ان کے آگے اور پیچھے پہرا مقرر فرما دیتا ہے۔ اس پر جو مفسرین نے کلام فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جن رسولوں کو غیب کا علم عطا فرمایا، ان غیوبات کے اندر کیا چیزیں تھیں، تو یاد رکھیے کہ ان کے اندر شرعی امور بھی تھے اور علوم تکوینیہ بھی تھے، اور کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوقات رکھی ہیں ان کے حوالے سے اس نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مطلع فرمایا، جس کے لیے جتنا چاہا اتنا غیب بتایا۔ اور ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں سب سے بڑا مرتبہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم فرقان حمید بذات خود اس کا علم عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جس میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں نہ ہو، اصولی طور پر یا جزیات کے ساتھ۔ ہر چیز کا بیان قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے، اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھایا۔ یقیناً سکھانے والی ذات جب کامل ہے اور سیکھنے والی ذات بھی کامل ہے تو پھر وہ سیکھنا کیسا ہوگا۔ یقیناً یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کو قرآن کریم فرقان حمید کے تمام اسرار و رموز پر مطلع فرمایا، جس سے کہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارا یہ متعین کرنا کہ اتنا علم سکھایا، اتنا نہیں سکھایا، فلاں چیز بتائی، فلاں چیز نہیں بتائی، یقیناً یہ ایک بہت بڑی جرت کی بات ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی سند، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ موقف اختیار کر سکیں۔ چنانچہ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو چاہا، جتنا چاہا علم عطا فرمایا۔ اور ناظرین، یہاں ایک سوال اور بھی ہے کہ کیا یہ جو کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس غیب سے بالکل حصہ نہ ملا؟ تو مفسرین اس پر فرماتے ہیں کہ رب کریم عز و جل عطا فرمانے والی ذات ہے، وہ جسے چاہے یہ اس کا فضل ہے اسے نواز دے۔ اور یاد رکھیے کہ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسان اپنی عقل یا حواس کے ذریعے یا کسی اور ذرائع سے جو عقل کے تابع ہو نہ جان سکے۔ مثال کے طور پر آج مختلف آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ جن سے مستقبل کی خبریں معلوم کی جاتی ہیں، لیکن یہ عقل کے تابع ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے استعمال میں، ان کی ایجادات میں عقل کا استعمال ہوتا ہے، عقل کا عمل دخل ہوتا ہے، چنانچہ اس پر غیب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ تمام چیزیں جس میں عقل کی کوشش کے باوجود انسان پہنچ نہ سکے، صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے بتانے سے جو ہے بذریعہ وحی یا بذریعہ الہام اسے جانا جا سکتا ہو، تو علم غیب جو ہے اسی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اولیاء اور انبیاء کے علم غیب کے مابین جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا غیب چونکہ وحی الہی کے ذریعے ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیب قطعی علم کا فائدہ دیتا ہے، اور وہ غیوبات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے اس میں اس طرح کی قطعیت نہیں ہوتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہاوند کی جنگ کے حوالے سے، آپ مدینہ المنورہ میں نہاوند کی جنگ جو ہے وہ فارس کے اندر یعنی ایران میں ہو رہی تھی، حضرت ساریہ اس کو کمانڈ کر رہے تھے۔ آپ مدینہ المنورہ سے آواز لگاتے ہیں، یا ساریہ الجبل، امام بحقی سے روایت کر رہے ہیں، اور حضرت ساریہ جب اس پہاڑ کو بیس بنا کر کے جہاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرماتا ہے، باوجود اس کے کہ مسلمان پہلے شکست سے دوچار ہو چکے تھے،
اور اس ندائے غیبی کے سبب جو ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی صورت میں تھی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اب آپ غور کیجئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں حضرت ساریہ نہاون میں، اور جنگ کا یہ جو نقشہ ہے، ساری سچویشن کو دیکھنا، اسے سمجھنا، اس کے بعد آپ کا یہ ارشاد فرمانا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی علم غیب سے نوازتا ہے۔ چنانچہ اس بات پر ہمیں یقین رکھنا ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم وہ تمام منتخب بندے اللہ تعالیٰ کے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا میں وقف کر دی، ان کے طفیل ہمیں بھی کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔